اگر ایک مسلمان جج کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا کمرہ عدالت اللہ کی عدالت میں، بڑی عدالت کے اندر، وہ عدالت جو اللہ کی عدالت ہے، وہاں تو میرا کمرہ عدالت بھی پکار اٹھے گا اور اس کی ضمیر کے اندر سے بھی چیخیں نکل رہی ہوں گی، اے اللہ اس نے اپنے ضمیر کے سودے کیے تھے، اس نے ظالم کو مظلوم، قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنایا تھا۔ تو کیا ایک مسلمان جج غلط فیصلہ لکھنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے قرآن سننا اور سنانا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن دلوں کی بہار ہے، قرآن نور اور روشنی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کے وجود اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارا ہوتا آپ اسے بھی دیکھتے، ڈرا ڈرا، سہما سہما، پھٹا پھٹا ہوتا۔ صحابہ کرام نے عیسائیوں کے دربار میں اور انہی کے ملک میں جب قرآن کی تلاوت کی تو عیسائیوں کی داڑیاں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور تر ہو گئی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کا قرآن ہی سنیں گے۔
قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ، اسی کا مختصر مفہوم اور تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دل میں آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ، قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں اور شیطان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں، میں تیرا قرآن سننے اور سنانے لگا ہوں، کہیں یہ میری نیت پہ، میرے دل پہ حملہ نہ کر دے، کہیں یہ مجھے خراب نہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، مجھے آسمان کی قسم ہے، مجھے رات کو آنے والے کی قسم ہے۔ اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ قسم اٹھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ بات اتنی اہم ہے کہ شیطان کہیں اس کے بندوں کو پھسلا نہ دے۔ وہ یقین دلانا چاہتا ہے، میرے بندو میری بات میں شک نہ کرنا۔ اس لیے قسم اٹھاتا ہے کہ جس چیز کی وہ قسم اٹھاتا ہے اس میں اس بات کی دلیل موجود ہوتی ہے جو آگے اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے آسمان کی قسم ہے، مجھے رات کو آنے والے کی قسم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا خبر وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتے دمکتے ہوئے ستارے ہیں جو رات کو ٹمٹماتے ہیں، روشنیاں بکھیرتے ہیں، راستے دکھاتے ہیں، شیطانوں کا تعاقب کرتے ہیں، تمہارے لیے راہوں کا انتظام کرتے ہیں، زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، آسمان دنیا کے اوپر ایسے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ تم اپنی چھت کے اوپر فانوس لگاتے ہو، بلب لگاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو۔ مجھے ان رات کو آنے والے تاروں کی قسم ہے جو رات کے اندھیرے میں تمہارے لیے زینت اور حسن کا انتظام ہے۔ تو دو چیزوں کی قسم ہو گئی، آسمان کی قسم، رات کو آنے والے کی قسم۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، 7 آسمانوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ان آسمانوں کی وسعت، ان کا پھیلاؤ اور ان کا جو اللہ رب العزت نے بلندی رکھی ہوئی ہے ان کا بھی ہم پوری طرح اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بس بعض لوگوں نے سمجھانے کے لیے، انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بتایا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 1,86,000 میل طے کر لیتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے۔ اگر اس کے برابر کس کی چیز کو بنایا جائے اور روشنی کی رفتار کے برابر ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل لمبا سفر طے کر جائے اور اس کائنات کا چکر لگاتی رہے، 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، ہزاروں سال بھی وہ چکر لگاتی رہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور اس کے آسمانوں کی وسعت پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ میں ان آسمانوں کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ چھت ہے، یہ چھت ہے جو اللہ نے ہمارے سروں کے اوپر تان کے کھڑی کی ہے،
جیسے اس چھت کے بغیر ہم سردی اور گرمی سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں، آسمان کی چھت کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اوپر والی کائنات سے پتہ نہیں کیسے کیسے شہابیے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کیسا کیسا ملبہ ہے، فضاؤں کے اندر کیسی کیسی زہریلی گیسز یا کیا کچھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ محفوظ چھت نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، رات کو آنے والے ستاروں کی قسم ہے، ایک ستارہ ایک نہیں، جتنے سمندر کے کنارے ریت کے ذرے پائے جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ آسمانوں میں ستارے پائے جاتے ہیں۔ وہ ذرہ اتنا سا ہوتا ہے لیکن یہ ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں، کوئی زمین سے 1,00,000 گنا بڑے ہیں، کوئی 12,00,000 گنا بڑے ہیں، کوئی کروڑ گنا بڑے ہیں، کوئی کتنے کروڑ گنا بڑے ہیں۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار کے اندر ان کی سرکولیشن ہے، گردش کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان تاروں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، یا اللہ قسم اٹھا کے ہمیں تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ پہلی بات اللہ نے سمجھائی، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہ آسمان جس طرح کسی کے کھڑے کیے بغیر کھڑے رہ نہیں سکتے ہیں، یہ ستارے کسی کا نظام بنائے بغیر ایک مخصوص رفتار کے مطابق جیسے یہ چل نہیں سکتے، میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہر ذی روح کی، ہر انسان کی نگرانی کا میں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور پیچھے سے آپ کے ابو کہہ دیں کہ بیٹا جس کمرے میں تو بیٹھا ہے وہاں میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے اور پیچھے ویڈیو مجھے پہنچ رہی ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو بچہ کتنا محتاط ہو جائے گا۔ آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں اور وہاں پیچھے آفیسرز کہیں کہ ہم ہر آنے والے کی حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کسی سٹور پہ جائیں اور وہاں لکھا ہو کہ آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ عام سے بیٹھے ہوں اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور پیچھے رپورٹ بھیجی جا رہی ہے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ دنیا کیمرے پہ توجہ دیتی ہے، اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے تمہاری نگرانی کے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یہاں حافظ ہے، وہاں حافظین ہیں، ایک نہیں کئی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو کیمرے جن کے ذریعے سے تم نگرانی کرتے ہو، ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، پیچھے والے کی عزت ہوتی ہے، جو پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں
میں نے تمہاری نگرانی کے لیے جو انتظام کیے ہیں وہ معزز لوگ ہیں، وہ فرشتے ہیں، ان کی اپنی بھی بڑی عزت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ معزز ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات اللہ نے کہی، تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جوش مارتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کمر اور سینے کی ہڈیوں اور پسلیوں کے درمیان سے مخصوص طریقے سے نکلتا ہے۔ انسان کو اس سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کا کیا تعلق ہے نگرانی کے ساتھ؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو تم کائنات کو دیکھ لو، جب تم آنکھیں کھولتے ہو زمین بچھی ہوتی ہے، آسمان کی چھت تمہارے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، سمٹتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، زمین سبز رنگ کا پہناوا پہن لیتی ہے، رات سیاہ چادر پہن کے آ جاتی ہے، سورج روشنی بکھیرنے آ جاتا ہے، آبشاریں پانی دینے آ جاتی ہیں، زمین اپنے سینے کو چیر کے تمہارے لیے خوراک کے نکالنے کا انتظام کر دیتی ہے، سورج اس کو پکانے آ جاتا ہے، رات کو چاند اس کے اندر لبریکیشن پیدا کرنے، رطوبت پیدا کرنے کے لیے تمہاری فصلوں میں آ جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات بھی نشانی ہے میری کہ میں نگرانی کر رہا ہوں۔ نگرانی کے بغیر یہ انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہارا چھوٹا سا کمرہ بنائے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں آپ داخل ہوں، مسجد کے اندر قالین بچھے ہوئے ہوں، پنکھے لگے ہوئے ہوں، لائٹیں چل رہی ہوں، دیواریں خوبصورت ہوں، ان کو رنگ کیا ہوا ہو، پلستر لگا ہوا ہو، پائلنگ ہوئی ہو، تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے گا کہ بس یہ خود ہی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے تو تم یہ دیکھو، زمین بچھی ہوئی ہے ایک بچھونے کی طرح، اس میں پہاڑ کے میخیں لگی ہوئی ہیں، کائنات کے کونے کونے میں جگہ جگہ، اس کے نیچے پانی بھی تمہارے پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے سینے پہ تمہاری خوراک کا انتظام بھی ہے، اوپر چھت بھی ہے، اس چھت کے اندر ستارے تمہاری روشنی کے لیے راستے دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی غور کرو گے تو پتہ چلے گا کوئی بڑی ہستی ہے جس نے محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ اور پھر اگر تم اس میں غور نہیں کرتے تو اپنے آپ پہ ہی غور کر لو کہ تم کیسے پیدا ہوئے تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پانی کی اس بوند میں جس سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری ہی سائنس بتاتی ہے کہ 1 کروڑوں کے حساب سے جرثومے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک پورا انسان بننے کی پوٹینشل اور طاقت موجود ہوتی ہے۔ باقیوں کو اللہ ختم کرتا ہے، کسی ایک کو اللہ آگے سفر کرواتا ہے، رحم مادر تک پہنچاتا ہے۔ رحم مادر تک پہنچنا اس کے لیے اتنا لمبا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے سائز کے حساب سے جیسے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کرنا ہے۔ کروڑوں میں سے سارے کے سارے
ایک ایک کر کے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک جرثومہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم تک پہنچتا ہے، وہاں ایگ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر چمٹ جاتا ہے، چمٹنے کے بعد لوتھڑا سا بنتا ہے، جونک کی طرح بنتا ہے، لوتھڑا بننے کے بعد گوشت بننے لگتا ہے، گوشت بننے کے بعد دل تک دھڑکنے لگتا ہے، دل دھڑکنے کے بعد آہستہ آہستہ اعضاء سے بننے لگتے ہیں، انگلیاں بننے لگتی ہیں، پورے بننے لگتے ہیں، لکیریں بننے لگتی ہیں، ناخن لگنے لگتے ہیں، اندر مختلف وینیں بننے لگتی ہیں، بلڈ کے سرکولیشن کا انتظام ہونے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ بننے لگتا ہے، بھیجا بننے لگتا ہے، سوچ، عقل، شعور، اور اس لیول کے اوپر یہ چیزیں بننے لگتی ہیں۔ رحم مادر میں تین اندھیروں کے اندر کچھ سوچو تو صحیح، یہ کسی کی نگرانی کے بغیر ہی سب کچھ بن رہا تھا۔ تم اپنی پیدائش پہ سوچو گے تو پھر بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں وہ ہے جس نے نگرانی سے محبت کے ساتھ مجھے بنایا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين۔ اس انسان کے، اے انسان، اس رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دے دیا جس نے تیرے را میٹیریل کو پیدا کیا، پھر تجھے سنوارا، سیدھا کیا، پھر ایک ایک چیز کو دوسرے کے برابر کیا، یہ انگلی اور یہ انگلی، یہ انگلی اور یہ انگلی، یہ انگلی اور یہ انگلی، یہ انگوٹھا اور یہ انگوٹھا، یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ، یہ آنکھ اور یہ آنکھ، یہ پاؤں اور یہ پاؤں۔ اس رب کے بارے میں جس نے تجھے جوڑ جوڑ کے بڑی محبت کے ساتھ رحم مادر میں، تین اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں، پانی کی بوند پہ محبت کے ساتھ جس نے تجھے بنایا، جب کوئی دیکھتا نہیں تھا، بند کمرے میں جہاں کوئی ونڈو نہیں تھی، جہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، خوراک پہنچنے کا سلسلہ نہیں تھا، پیار اور محبت کے ساتھ پھر تیرے نکلنے کے راستے اس نے آسان کیے۔ اس رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ تو سوچتا ہے کہ وہ نگرانی کر ہی نہیں رہا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تیسری بات اللہ نے یہ کہی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک دن میں تجھے اپنے پاس واپس بھی لے جاؤں گا۔ جو بنا سکتا ہے وہ واپس بھی لے جائے گا، جو واپس لے جا سکتا ہے وہ دوبارہ کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کی کھوپڑی اور ان کی عقل میں اتنی موٹی سی بات نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ مردے کی ہڈی پکڑی، اس کو یوں مسلا، بربری تھی، ریزہ ریزہ ہو کے بکھری، اس نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتاتے ہو کہ یہ زندہ ہو جائیں گے؟ کیسے ہوں گے دوبارہ زندہ؟ اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو وہ جواب دیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ان سے کہیں
یہ تو بھربھری ہڈی ہے، اس کو وہ زندہ کرے گا کہ جب یہ بھی نہیں تھی تو تب اس نے پیدا کر لیا تھا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب میں نہیں تھا، جب آپ نہیں تھے، جب میری بیٹی نہیں تھی، جب میرا بیٹا نہیں تھا، نہ نام و نشان تھا، نہ حاشیہ خیال تھا، نہ کوئی سلسلہ تھا، تو جس رب نے تب بنا لیا، کیا اس کے لیے اس کو بنانا مشکل ہے دوبارہ؟ کہ اب میں ہوں اور چلتے چلتے قبر میں پہنچ گیا، پہلے تو میں تھا، ڈھانچہ بھی تھا، آنکھیں بھی تھیں، ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، وجود بھی تھا، چلتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، تو اس ڈھانچے کو اس قبر سے کھڑا کر کے دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، یا ماں کے پیٹ میں پہلے بنانا مشکل تھا؟ تو جس نے پہلے بنا لیا تھا کہ جب تم کچھ تھے ہی نہیں، تو اس کے لیے اب دوبارہ بنانا کیا مسئلہ ہے؟ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اپنے پاس واپس بھی بلائے گا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، جب وہ واپس بلائے گا اس دن پھر سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ صبح شامیں، دوپہریں اور راتیں، خلوتیں اور جلوتیں، تنہائیاں اور مجمعوں کے مراحل، مسجد اور دکان کے اوقات، سب راز کھول دیے جائیں گے۔ دوبارہ ترتیب سے اللہ کے قرآن کو سنیں، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ آسمان کی قسم ہے، رات کو آنے والے کی قسم ہے، تمہیں کیا خبر رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتے دمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہر ایک کی نگرانی تو ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ایک پانی کے ساتھ جو ابل کے جوش کے ساتھ نکلنے والا تھا اور مخصوص اعضاء سے مخصوص طریقے سے نمودار ہوا تھا، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جس نے اس سے پیدا کیا وہ اپنے پاس واپس بلانے پہ قادر ہے، جس دن وہ واپس بلائے گا سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے؟ ان میں سے ایک انداز تو یہ ہوگا، حجرہ شاہ مقیم، جج کلاں، جج خرد، راجوال کی سرزمین ہوگی، یہی الفیصل اسلامک سینٹر ہوگا، یا المسجد الربانی ہوگی، یا حجرہ کا مین بازار ہوگا، یا جج کلاں کے ڈیرے ہوں گے، یا آپ کا اور میرا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم ہوگا۔ اللہ اس سے کہیں گے تو بول کے بتا دے تیرے اوپر میرا بندہ کیا کرتا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ دوسرا انداز یہ بھی ہوگا
کہ اللہ کریم جس نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس نے اگر ہاتھ بنائے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر ایسا نظام بھی بنایا ہے کہ جو کچھ یہ کریں خود ان کے اندر بھی ریکارڈ ہو جائے۔ اس نے اگر آنکھیں بنائی ہیں تو آنکھوں کے اندر ایسا نظام بھی بنایا ہے جو آنکھیں دیکھیں اس کے اندر بھی ریکارڈ ہو جائے۔ اس نے اگر پاؤں بنائے ہیں تو پاؤں کے اندر یہ نظام بھی بنایا ہے کہ پاؤں جب آہٹ بھریں تو پاؤں کے اندر بھی ریکارڈ ہو جائے کہ پاؤں کدھر چل کے گئے تھے۔ اس نے اگر کان بنائے ہیں، ان کو والیوم سیٹ کیا ہے کہ اتنا سنتے ہیں، اتنا نہیں سنتے، تیز سنتے ہوتے تو چونٹی بھی ہتھوڑوں کی طرح ہمیں چلتے ہوئے ہمارے کانوں میں لگتی اور ہم سو نہ سکتے۔ کان تیز سنتے ہوتے تو دل کی دھڑکن بھی ہمیں دھماکے کی طرح لگتی اور ہمارے لیے سونا ممکن نہ ہوتا۔ سوئی کی ٹک ٹک ہمیں کبھی رات کو سونے نہ دیتی، چونٹی چل رہی ہوتی وہ رات کو سونے نہ دیتی۔ اگر یہ کم سنتے ہوتے تو پھر ہم ویسے ہی ایسے بہرے ہوتے، چیختا بھی رہتا کوئی ہمیں سنائی نہ دیتا۔ جس رب نے ان کا والیوم سیٹ کر کے بھیجا ہے اس نے یہ نظام بھی بتایا ہے کہ یہ کان ریکارڈ کر لیتے ہیں بندہ کیا سنتا رہا ہے۔ تمہارے موبائل کے اندر اگر ہسٹری ریکارڈ ہو سکتی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے اس وجود میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ قیامت کے دن رب کریم اسی وجود سے کہیں گے تو ہی بول کے بتا میرا بندہ کہاں کہاں تمہیں استعمال کرتا رہا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا رہے ہیں، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کی ٹانگیں گواہیاں اور شہادتیں پیش کر کے بتائیں گی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین ہے۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ تیسرا انداز وہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بولے گا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ یہ ہم نے ریکارڈ تیار کیا ہے، یہ سچ سچ بولتا ہے، جو کچھ کرتے تھے تم ہم بڑے اہتمام سے اس کو لکھوانے کا انتظام کرتے تھے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ راز کھولے جائیں گے۔ پھر چوتھے نمبر پہ فرشتے بھی گواہیاں دیں گے۔ وہ دائیں اور بائیں جو بڑے معزز تھے اور خاموش ہو کے دیکھتے رہے بندہ کیا کرتا ہے، وہ بول اٹھیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ ایسے کیا کرتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ پانچویں بات، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ جب ہم تیرے راز کھولیں گے تو اس انسان کے پاس نہ اپنی کوئی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تباہی مچا دی اس تصور نے کہ فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
جب میں راز کھولوں گا تیری مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تباہی مچا دی اس نظام نے کہ جب تک کسی کے پاس اختیار ہے اس کا سیاہ بھی سفید سمجھا جاتا ہے اور کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت اور ہمت نہیں کرتا ہے، اور جب ایسی کرسی سے اترتا ہے پھر ساری فائلیں اوپن ہو جاتی ہیں، جس کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے وہ پھر اس کو کلوز کروا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں تیری فائلیں کھلواؤں گا اس کو کوئی بند کروانے والا نہیں ہوگا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا تصور تو کریں کہ میں اور آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں اور میرے گھر کا بیڈ روم بول بول کے کہہ رہا ہو، اے اللہ، جو اس کی ماں ہوتی تھی وہ یہاں لمبے سجدے کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور جب میں اس بدبخت کے حوالے ہوا تو یہ ساری ساری رات بیٹھ کے فلمیں ہی دیکھتا تھا۔ وہ کمرہ تو بولے گا، گواہی تو دے گا۔ اگر ایک مسلمان جج کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا کمرہ عدالت اللہ کی عدالت میں، بڑی عدالت کے اندر، وہ عدالت جو اللہ کی عدالت ہے، وہاں تو میرا کمرہ عدالت بھی پکار اٹھے گا اور اس کی ضمیر کے اندر سے بھی چیخیں نکل رہی ہوں گی، اے اللہ، اس نے اپنے ضمیر کے سودے کیے تھے، اس نے ظالم کو مظلوم، قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنایا تھا۔ تو کیا ایک مسلمان جج غلط فیصلہ لکھنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اگر وکیل کو پتا ہو کہ میرا چیمبر اور اس کے در و دیوار بھی کل کو پکار اٹھیں گے اور اللہ کی عدالت میں بول کے بتائیں گے سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا، اور چند ٹکوں کے پیسے کے لیے کیسے کیسے سوچ سوچ کے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ اگر ممبر و محراب کے وارثوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ جو سچی جھوٹی کہانیاں گڑ گڑ کے ادھر ادھر سے سناتے رہتے ہیں، کل میرا ممبر اور میری مسجد بھی پکار کے کہے گی کہ اللہ یہ جھوٹ کہتا تھا، اس کو لوگوں نے کھڑا تو اس لیے کیا تھا تیرا قرآن سنائے، لیکن یہ کوئی اور ہی کہانیاں افسانے سناتا رہتا تھا، اگر یہ یقین ہو تو کیا ممبر و محراب ذمہ دار نہ ہو جائیں؟ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر۔ او میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تمہاری مرضی ہے، جتنے بھی وراثت کے حق تم نے کھانے ہیں کھا لیں، جتنی بہنوں کے ایکڑوں پہ تم نے قبضہ کرنا ہے کر لو، بڑے شوق سے کر لو، اور اے بزرگوں، تم نے اپنی آخرت اور اپنی قبر میں آگ لگاتے ہوئے اپنے بیٹوں کی دنیا کی خاطر اپنی زمینیں بیٹیوں کو محروم کر کے بچوں کے نام پہ جتنی لگانی ہیں لگا لیں، لیکن یہ سوچ کے کہ وہ زمین بولے گی اللہ ظلم کیا کیا ہوا تھا۔ یوم تبلی السرائر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر۔ ایک چھٹی بات اللہ نے کہی، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مجھے آسمان کی قسم ہے جو پلٹ پلٹ کے بارش برساتا ہے، اور مجھے اس زمین کی قسم ہے جو پھٹ جاتی ہے تیرے لیے اناج نکالنے کی خاطر. یہ پکی باتیں ہیں، مذاق نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنے بندوں کو کیسے یقین دلاتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، یہ کہیں دھوکے میں نہ رہ جائیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے انسانوں، یقین کر لو کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. کہیں دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا اور کہیں شیطان کے فراڈ میں نہ آ جانا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. جناب عمر موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. بیٹے نے ان کا سر گود میں رکھا ہوا ہے، یہاں سے خون بہہ رہا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو. وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنی گال کو یوں زمین کے اوپر رگڑتے ہیں. ویل لک وویل لأمک ان لم یغفر لک یا عمر. عمر تو رب کے پاس جا رہا ہے، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا. ان کو یقین تھا، ان کی زندگی ایسے تھی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اگر تم سمجھتے ہو تمہارا کوئی حساب ہونا ہی نہیں، اگر تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر کوئی نگران ہے ہی نہیں، اگر تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہے ہی نہیں، تو پھر ایک کام کرو نا. جب تمہارا پیارا تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تمہاری مرضیاں اگر چلتی ہیں تو پھر اس کو واپس رکھ لیا کرو. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ساتویں اور آخری بات اللہ نے کہی، مجھے آسمان کی قسم ہے، مجھے زمین کی قسم ہے، یہ پکی باتیں ہیں، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں، یہ مذاق نہیں ہیں. آخری بات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک اور وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے، اللہ اگر تیری اتنی ہی نگرانی ہے تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں، یہ غزہ کے بچے مر کیوں رہے ہیں، یہ فلسطین کے اندر شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں، ان کے چیتھڑے اڑ کیوں رہے ہیں. تو اس طرح کے شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا پھر تم سمجھے ہی نہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ کمرہ امتحان ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلینک پیپر ملا ہوا ہے، خالی پیپر ملا ہے زندگی کے 54 سال کا.
اس پہ جو چاہیں یہ لکھ رہے ہیں، ان کو میں نے آزادی دی ہے، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، میرے اپنے منصوبے ہیں، ان شکروں کو تھوڑی دیر کی میں نے مہلت دی ہوئی ہے بس۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کو پتہ نہیں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، اور جو ظالم کر رہے ہیں اسے سب پتہ ہے، لیکن وہ ان کو مہلت دے رہا ہے اس وقت تک کے لیے کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے اور ان کی آنکھیں پتھرائی کی پتھرائی رہ جائیں گی۔ تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی۔ اللہ کے ہاں تو ایک دن بھی نہیں گزرتا تو ہم سمجھتے ہیں صدیاں گزر گئی ہیں۔ وہ ٹائم فریم سے آزاد ہستی ہے، وہاں ٹائم کی ڈائمینشن کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ ایک بہت بالاتر اور عظیم ہستی ہے۔ مکہ کے مشرک تو یہی سمجھتے تھے کہ یہاں کیا ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا۔ بلال کو گھسیٹا ہی جاتا تھا، اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا تھا۔ عثمان ابن عفان کو بوری میں باندھ دیا جاتا تھا۔ امام کائنات سجدے میں جاتے تو وہ غلیظ لوگ آپ کی مبارک گردن کے اوپر اپنے گندے اور نجس پاؤں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ طائف کی وادی میں وہاں کے سرداروں نے اس مبارک چہرے پہ تھوکنے کی ناپاک جشارت بھی کی تھی۔ مکی زندگی میں خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکا بھی دیا گیا تھا، اسما کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ امام کائنات ظلم کے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نزدیک بس 1 سیکنڈ کی بات ہوگی، تھوڑی دیر کی، اور وہی لوگ جو ظلم کرتے تھے چند سالوں کے بعد بدر کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور مظلوم ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی مہلت ہے، کبھی تو میں دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہوں، کبھی موت کے وقت، کبھی قبر میں، کبھی حشر میں، کبھی جہنم میں۔ تھوڑی سی مہلت ہے، یہ آزادی ہے کہ استعمال کیسے کرتے ہیں، امتحان ہے۔ اس لیے کبھی اس وہم کے اندر نہ رہنا۔ فرعون کب تک زندہ رہا تھا؟ جب میں پکڑنے پہ آیا تھا تو میں نے اسے کیسے ڈبکیاں لگوائی تھیں۔ نمرود کب تک ظلم کرتا رہا تھا، اور جب میں اس کو پکڑنے پہ آیا تھا تو کیسے اس کے سر پہ جوتے پڑتے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں ظالم کیا کر رہے ہیں؟ کرنے دو ان کو، کچھ دیر کی مہلت ہے۔ مظلوم کا امتحان ہے، صبر کیسے کرتا ہے۔ ظالم کا امتحان ہے، رکتا ہے کہ نہیں، واپس آتا ہے کہ نہیں۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کو سناؤں گا۔ اسی پہ اللہ کا پیغام ختم ہے۔ رب کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو قرآن کا پیغام دلوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ آسمان کی قسم، رات کو آنے والے کی قسم، تمہیں کیا خبر وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتے دمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہر ایک کی نگرانی تو ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک جوش کے ساتھ نکلتے ہوئے پانی سے، جو مخصوص جگہوں اور مقامات سے مخصوص طریقے سے نمودار ہوا تھا۔ یقیناً
جس نے اسے پیدا کیا وہ اپنے پاس واپس بلانے پہ پوری طرح طاقت رکھتا ہے۔ جس دن واپس بلائے گا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ جب وہ راز کھولے گا اس کے پاس کوئی اپنی طاقت بھی نہیں ہوگی، باہر سے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہوگی۔ مجھے آسمان کی قسم ہے اور مجھے زمین کی قسم ہے جو اپنے سینے کو پھاڑ کے تمہارے لیے اناج نکالتی ہے، یہ فیصلہ کن اور پکی اور فائنل باتیں، مذاق نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، میرے اپنے منصوبے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بس ان ناشکروں کو، کافروں کو مہلت دے دے۔